سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ حروف الگ الگ صورتوں میں الگ طرح سے نازل ہوئے ہیں. ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ رب العزت کے سوا کسی کو معلوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک وہ جس کا ترجمہ یہاں یہ ہوا ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی. الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین ان کے لیے جو متقی ہے یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس کتاب یعنی قرآن کریم میں کوئی شک نہیں، راہ بتلاتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. دراصل عربی گرامر کے اعتبار سے ذالکہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں بظاہر اشارہ بعید کا کوئی موقع نہیں تھا، کیونکہ یہاں اشارہ اسی قرآن کی طرف ہو رہا ہے جو لوگوں کے سامنے موجود ہے. مگر اشارہ بعید ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اسی درخواست کا جواب اور صراط مستقیم کی تشریح ہے. یہاں کتابوں سے مراد قرآن کریم ہے، اور ریبن کے معنی شک و شبہ کے. معنی یہ ہے کہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے. انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو تو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر ہوتی ہے. لیکن چونکہ کتاب اللہ کی کتاب ہے جس کا علم لامحدود ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس لیے اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کو شک ہو تو اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہے. کتاب کی کوئی بات شک والی نہیں ہے، اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے. آگے ذکر ھدی للمتقین. ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے، وہ متقین ہی کا حصہ ہے. اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے عام ہے. لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والے لوگوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ڈر رکھنے والے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو. اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. ترجمہ: الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بی من سے ساتھ، غیب بن دیکھی چیزوں پر یعنی غیب پر، واو اور یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، واو اور من سے، ومن اور سے، ما جو، رزقناہم ہم نے انہیں دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. جس کا مکمل ترجمہ: جو یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا یعنی غیب کا، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی جا رہی ہے. اول، ایمان بالغیب، اقامت صلاح، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ایمان کی تعریف کو قرآن کریم نے یؤمنون بالغیب کے سر میں 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا. لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھنے کے بعد ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے. غیب کے لفظی معنی بے دیکھی چیز،
جس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہوں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت اور دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مان لیتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل ذکر فرما دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرتا ہے تو ان باتوں پر ایمان لے آتا ہے اور امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ، انزل اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو کچھ، انزل اتارا گیا، من قبلکا آپ سے پہلے، واو اور بالآخرۃ آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ، علی اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، واو اور اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ سب، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، جس کا مکمل ترجمہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف اور اس پر جو کچھ اتارا گیا ہے آپ سے پہلے، اور آخرت کو بھی وہ یقینی جانتے ہیں، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی مراد کو پہنچنے والے یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سابقہ آیت مبارکہ میں متقین کی 3 اہم صفات ذکر فرمائی گئی ہیں جو تمام ایمانیات میں داخل ہیں، یعنی وہ سب ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسری چیز نماز کو قائم کرتے ہیں جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے، اور تیسری چیز اپنے مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جس میں صدقہ اور زکوٰۃ سب داخل ہیں۔ اس آیت میں متقین کی باقی صفات کا بیان ہے جس میں ایمان بالغیب کی بھی کچھ تفصیل اور ایمان بالآخرت کا بھی ذکر ہے، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس میں تحریف کر ڈالی یعنی اس کو بدل ڈالا۔ اس آیت میں خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے گی یا اسے پیغمبر بنایا جائے گا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا گیا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا تو اس آیت میں اس وحی پر ایمان لانا ذکر فرمایا جاتا جس کا ذکر نہا نہیں، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان باتوں پر ایمان رکھنا ہوگا۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی
اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ اگرچہ آخرت بھی ان اندیکھی چیزوں یعنی غیب میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہو سکتا ہے۔